اللہ کے حق کو ادا کریں, بندوں پر ظلم نہ کریں, بندے کو حقوق ادا کریں. لفتحنا علیہم برکات من السماء, آسمان سے اللہ برکتوں کی دہانے کھول دے گا, زمین کے خزانے کو اللہ نکال دے گا. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اللہ نے یہودیوں کے اوپر لعنت فرمائی, بندروں سوروں سے بدل دیا, ان کے دل کو سخت کر دیا, ان پر ذلت و خواری مسلط کر دی. کیوں؟ حالانکہ وہ انبیاء کی اولاد تھے, حالانکہ اللہ نے عالم پہ فضیلت دی تھی, اللہ نے ان میں بادشاہت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا, نبوت کی نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی تھی. اس لیے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلت فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین. جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا, نبوی تعلیمات کا مذاق اڑایا, اللہ نے جو اگریمنٹ لیا تھا اس کو توڑ دیا, اللہ نے جو وصیت دی تھی اس کو بھلا دیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, جس طرح پانی انسان کو پلایا جاتا ہے, اللہ نے سزا کے طور پر بچڑے کی عبادت ان کے دل کے اندر داخل کر دی گئی. یہ عذاب تھا. شرک اللہ کا عذاب ہے, کفر اللہ کا عذاب ہے, گناہ اللہ کا عذاب ہے. جب انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی, غضب من ربہم, اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے. وذلت فی الحیات الدنیا, اور دنیا میں اللہ نے ذلت و رسوائی ان پر مسلط کر دی. وکذلک نجزی المفترین, اسی طریقے سے اللہ جھوٹ بات کرنے والوں کو, اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. لہذا عافیت چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, دنیا میں عزت چاہتے ہو, وقار کی زندگی چاہتے ہو, تو یاد رکھو کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون حفاظت نہیں کر سکتے, تمہاری تعداد تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی, ملک حفاظت نہیں کر سکتا, میجورٹی حفاظت نہیں کر سکتی, سیاست حفاظت نہیں کر سکتی. احفظ اللہ یحفظ, اللہ کے دین کو بچاؤ, دین بچاؤ, دیش بچاؤ تحریک کبھی بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے. دین کو بچاؤ, توحید بچاؤ, ایمان بچاؤ, اخلاق بچاؤ, کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرو, اللہ تمہیں بچائے گا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کی توحید کی حفاظت کرو, عقیدے کی حفاظت کرو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہوگی. اور وہ کیسے؟ اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرو اللہ سے مانگو. نمک مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها وحتى يسأل الملح وحتى يسأل عن شيء نعلي إذا انقطع. ساری ضرورتیں رب کے سامنے رکھو. چیونٹی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے. بخاری شریف کی حدیث, جب حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے نکلے, استسقاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے, دیکھا کہ چیونٹیاں اپنے پاؤں کو پھیلا کے دعا کر رہی ہیں, بارش مانگ رہی ہے. حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ کی یہ مخلوق تمہارے لیے کافی ہو گئی, اب دعا کی ضرورت نہیں. چیونٹی دعا کرے تو اس کے لیے کوئی واسطہ نہیں, ساری مخلوق دعا کرے اس کے لیے کوئی واسطہ نہیں. پھر ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ واسطے کہاں سے آ گئے؟ جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ سے مدد مانگو. اور جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ, صرف عقیدہ زبان میں نہیں ہے بلکہ عقیدے کا تعلق قلب سے ہے. اس بات کو جان لو, پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچائے, لیکن اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہے. کوئی ملک تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کوئی قانون تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا, کوئی بزرگ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے تقدیر میں جو چیز لکھ دی ہے اتنی ہی فائدہ پہنچے گا. وَلَا اجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. اور ساری انسانیت, ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے, لیکن اللہ تمہیں بچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا.